الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم الله خصوصا على ابنيه الكريمين القمرين الطيبين الطاهرين سيدنا الإمام الحسن والإمام الحسين وعلى المولى السيد الكريم الغوث السمدان الشيخ عبد القادر الجيلاني الغوث الأعظم إمام الأولياء العارفين وسلطان أولياء الهند المدعو بخواجة معين الدين وجميع المجددين سيما الإمام أحمد رضا الملقب بأعلى حضرة إمام المجددين وسيدي وسندي وزخري ليومي وغدي ولي نعمتي المولى المفتي الأعظم الشيخ مصطفى رضا إمام الأولياء والمفتين والمتقين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم سبھی حضرات
ایک مرتبہ انتہائی محبت والہانہ جذبہ و عقیدت کے ساتھ اپنے سچے آقا، اپنے واقعی مولا جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ علیہ افضل الصلوات والتحیات والثناء کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ مبارک محفل پاک باغیچہ ہدایت رسول علیہ الرحمت میں پیر طریقت حضرت مولانا مولوی الحاج الشاہ القاری محمد امانت رسول صاحب رضوی نوری کی پیام کوششوں اور ان کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حضرت والا قاری صاحب قبلہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے پیلی بھیت اور اطراف پیلی بھیت کا ایک امٹتا ہوا دیوانوں کا سمندر یہاں موجود ہے۔ آج کی یہ محفل پاک اس قدر کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی ہوئی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت مولانا الحاج قاری امانت رسول صاحب نے جو آواز لگائی ہے ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے علاقے کے لوگ تیار ہیں۔ بدلتے ہوئے ماحول میں، پلٹتے ہوئے زمانے میں، جبکہ اسلام اور ملت کے اوپر ہر طرف سے تند و تیز آندیاں ہیں جو شمع اسلام کو بجھانے کے لیے اپنی روانی کے ساتھ جاری ہیں، ایسے بدلتے ماحول میں، ایسے منقلب دور کے اندر، ایسے انقلاب آمیز حالات کے اندر اہل سنت کی یہ بڑی بڑی محفلیں ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ زمانہ اگرچہ بدلا ہے، حالات اگرچہ پلٹے ہیں، زمانہ کچھ بھی کہے، لیکن الحمدللہ غلامان اعلی حضرت ایمان اور سنیت کے ساتھ زندہ ہیں۔ محفل پاک میں شریک ہونے والے ہر ایک دیوانہ رسول، عاشقان اولیاء کرام کی اس بھری محفل میں آنے والا ہر ایک فرد مومن بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے وفا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ درود شریف پڑھتے چلیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے قرآن مقدس کے متعلق قل کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا رب کریم فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو فاتبعونی تو میرے غلام بن جاؤ، میری پیروی کرو، میں جو کہوں وہ کرو، جس سے منع کروں اس کو چھوڑ دو۔
اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، تم خدا کے ولی بن جاؤ گے۔ خدا کا ولی بننے کے لیے مصطفیٰ کی پیروی ضروری ہے، رسول گرامی وقار کے طریقوں پہ چلنا ضروری ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ جناب والا، ایک جگہ ہمیں ایک اتفاق ہوا، ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ میاں ماشاء اللہ آپ تو فقیر آدمی ہیں، آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تو میاں بولے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہماری داڑھی ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتی، ہماری داڑھی جو ہے وہ باطن میں ہے، تمہاری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری داڑھی کو دیکھ سکیں۔ کیا خوب کہی۔ رسول اللہ کی داڑھی نظر آتی تھی، حضرت امام حسن و حسین کی داڑھی نظر آتی تھی، مگر میاں اتنی ترقی کر گیا، اتنی ترقی کر گیا کہ اس کی داڑھی بھی باطن میں چلی گئی۔ مولا فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ ولی بننے کے لیے مصطفیٰ کی پیروی ضروری ہے، فاتبعونی، رسول گرامی وقار کی اتباع کرنا ہوگی۔ عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، سرسری طور سے کہہ کر گزر جاؤں گا، آپ لوگ پریشان ہو رہے ہو؟ ہاں؟ دیکھو وہابیوں دیوبندیوں کو تو کوستے ہی رہتے ہیں، مگر آج اپنوں میں بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک صاحب ملے، ہم نے کہا میاں حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، 4.5 ماشے سے کم ایک انگوٹھی۔ عورت جو ہے وہ سونا بھی پہن سکتی ہے، جتنا چاہے، سونا اور چاندی جتنا چاہے پہن سکتی ہے، لیکن تانبا، پیتل، اسٹیل، ایلومینیم، سلور یہ چیز عورت بھی نہیں پہن سکتی۔ یہ جھمکے جھالے جو پہن لیتی ہیں سلور کے، یہ پہننا گناہ ہے، اس کو پہن کر نماز بھی مکروہ ہوگی۔ مسئلہ بھی سنتے چلیے۔ اور مرد جو ہے وہ چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہن سکتا۔ یہ جو کڑا پہنے پھرتے ہیں، کڑا لوہے کا، اور چھلا ڈال لیتے ہیں ہاتھوں میں، انگلیوں میں، پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ چھلا آپ نے کیوں پہنا، یہ کڑا کیوں پہنا؟ کہتے ہیں صاحب درد ہے، درد کے لیے پہنا۔ پہلے تو میں مانتا نہیں کہ درد اس سے صحیح ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے تو یوں سمجھو کہ شیطان کو بھی تو خدا نے کچھ طاقت دی ہے، شیطان کو بھی خدا نے طاقت دی ہے، وہ تمہارے امتحان، تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ اگر وہ درد اس سے ٹھیک ہوتا بھی ہے تو یاد رکھو مومن کا کام تو یہ ہونا چاہیے، ایک جملے میں اپنی بات کہہ کر گزروں گا، مومن کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ دے کہ مجھے درد میں رہنا تو گوارا ہے مگر مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ امام اہل سنت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جانو ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جانو ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ یا تو یوں ہی بلکتے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں۔ درود شریف پڑھتے رہیے گا۔ تو ہم نے کہا کہ میاں حدیث میں تو یہ ہے کہ مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور میاں آپ کا ہاتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہاتھ تو ماشاءاللہ سونار کی دکان ہو رہا ہے۔ آپ نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جتنی زیادہ انگوٹھی پہن لو اتنے ہی بڑے ولی ہو گئے۔ تو بولے کہ وہ تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے۔
ہم نے کہا میاں اور یہ آپ کی جٹائیں جو پڑی ہوئی ہیں آپ کی پیٹھ کے اوپر، اللہ کے رسول کے مبارک گیسو تو کبھی شانے سے نیچے نہیں آئے، گردن پر رہتے تھے، کبھی جنگوں وغیرہ میں بڑھ جاتے تھے تو شانے تک تشریف لے آتے، اور آپ کی جٹائیں یہ کمر پر پڑی ہوئی ہیں، سو کیا ہوگا اس کا؟ بولے وہ تم اپنی جگہ صحیح ہو، ہم اپنی جگہ صحیح ہیں، تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے۔ میں نے کہا حضور والا بات یہ ہے کہ میں نے نہ اپنا راستہ بتایا نہ اپنے باپ کا راستہ، میں نے تو اللہ کے رسول کا راستہ بتایا ہے، تو یہ کہو کہ میرا راستہ اور ہے، رسول اللہ کا راستہ اور ہے، یہ کہہ کر کے دیکھو، اس کے بعد ہم تیری ولایت کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم تیری فقیری کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم تیری قطبیت کو دیکھیں گے، اس وقت ہم پیری مریدی کو تیری سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اگر ہمت ہے تو یہ کہہ کر کے دیکھو۔ ادھر سے ایک صاحب بولے کہ حضرت پتہ ہے کچھ، میاں سلفا بھی تو پیتے۔ میں نے کہا ہے بھائی میاں سلفا بھی چلتا ہے؟ بولے میں پیتا ہوں، میرے پیر بھی پیتے۔ اس نے یہ جو کہا تو بڑا غصہ آ گیا، ہم نے کہا تم بھی شیطان، تمہارے پیر بھی شیطان، چوری کی چوری ہے، سیرا زوری۔ پتہ چلا کہ صاحب میاں کو کہیں خواب میں کوئی بشارت ہو گئی تھی کہ فلاں روڈ کے کنارے مزار ہے۔ میاں نے خواب میں کہا، ایک میاں نے جو دنیا میں نہیں ہے، کہ ہمارا مزار بناؤ ورنہ ہم گاؤں کو الٹ دیں گے۔ تو میاں نے 15-20 اینٹیں اکٹھی کی، چونے سے پوتی مزار بنایا، اور جناب وہیں پہ بیٹھ کر کے دن بھر عورتوں کو ٹھگتے رہے، شام کو لگائی سلفے کی چلم و الا اللہ۔ یہ ہے آج سنیوں کا حال۔ اور ایسی خواب میں بشارتیں بھی کہاں ہوتی ہیں؟ میں نے اکثر جگہ گھوم گھوم کے دیکھا، ہندوستان گھومنے کا اتفاق ہو رہا ہے، ایسی بشارتیں جو خواب میں مداروں کی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ہمارا مدار ہے وہ بناؤ، ایسی بشارتیں زیادہ تر روڈوں کے کنارے ہوتی ہیں، کیونکہ ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں ذرا عقیدے کے بیچارے کمزور، وہ سوچتے ہیں کہاں چڑھنے اٹھنے کے پیچھے میاں کو ناراض کرو، ڈال دو گلک میں، بے وجہ ٹرک لوٹ گیا تو اور لو، اس سے میاں کو ناخوش کرنے سے کیا فائدہ؟ تو جتنے خواب ملیں گے آپ کو ایسے سب روڈوں کے کنارے ملیں گے۔ سب سڑکوں کنارے دیکھے میں نے، دسیوں دیکھے میں نے، اور جتنے لوگوں کو ایسی بشارتیں ہوتی ہیں سب وہ دیکھے کہ جن کا جسم کمانے کے لیے کاہل ہو گیا ہے، فری کی چاہیے، مفت کی روٹی ہونا چاہیے، لہذا کچھ نہ صحیح تو خواب صحیح، اور خواب میں بشارت صحیح۔ یہ حالات ہیں۔ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ کیا بات ہے، سنیت کو بدنام کر دیا۔ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے لا تبدین زینتہن الا لبعولتہن، عورتیں اپنے حسن و سجاؤ، اپنے بناؤ اور سنگار کو کسی کے سامنے نہ لے جائیں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپ، اپنے بھائی، چچا، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بیٹے، پوتے، دادا، پردادا، 14 محارم قرآن میں گنائے گئے۔ ان کے سامنے ان کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جا سکتی۔ اور میاں کا حال کیا ہے؟ میاں کا حال یہ ہے کہ نئی دلہن آئی تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی پہلے میاں کو سلام کرا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت جلالت العلم حضرت قبلہ مفتی جہانگیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ مسافہ بعد میں کیجیے گا ورنہ جلسہ میں ہند حضرت علامہ شاہ مفتی محمد جہانگیر صاحب قبلہ مفتی اعظم ادے پور راجستھان کے مبارک اور مقدس جلوے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ خدا ان کی ذات کو سلامت رکھے،
اللہ رب العزت ان کا دم تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. حضرت قاری صاحب فرما رہے ہیں میری اپنی رائے بھی ہے کہ حضرت مولانا محمد ایمن صاحب کانپوری قبلہ مسند کے اوپر تشریف لے آئے. اور حضرت مناظر حسین صاحب بھی تشریف لے آئے. درود شریف پڑھ لیجیے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اب یہ بتائیے آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ بات سننے کے لیے آپ پوری طرح تیار ہیں؟ اچھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ نئی بہو آئی تو کہا پہلے میاں کی منہ دکھلونی ہوگی. قرآن تو فرما رہا ہے کہ سوائے اپنے شوہروں اور محارم کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جائے. اب میاں کے سامنے لے گئے پہلے سلام کے لیے. کہا گیا کہ بیٹی منہ کھول دو، وہ تو میاں ہے. شرم کے مارے گھونگھٹ نہیں اٹھاتی. غیرت سوار ہے، نئی دلہن ہے. بہت کہا گیا مگر نہیں مانی. تو میاں بولے تو یہ بولے کہ بیٹی کھول دو منہ. اگر یہاں نہیں دیکھیں گے تو قیامت میں پہچانیں گے کیسے کرتے ہیں. قرآن تو فرماتا ہے کہ عورتیں اپنے لا تبدین زینتہن الا لبعولتہن الی آخر الآیہ. عورتیں اپنا سجاؤ بناؤ سنگار کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہیں لے کے جا سکتی. اللہ اکبر. اور میاں کہہ رہے ہیں کہ منہ کھول دو بیٹی. ذرا دیکھیے تو صحیح. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سنیوں کے اندر کیسی کیسی خامیاں پائی جا رہی ہیں. دوسروں کو تو ہم کہتے ہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور سنیت کے معنی کیا ہے؟ آج کل کی نظر میں سال بھر تک شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، جی بھر کے سنیما دیکھا، اپنی بیگم صاحبہ کو بھی خوب دکھایا، ٹیلی ویژن بھی خوب سجتا رہا، VCR کی رونق بھی آپ بنتے رہے، گانے بازوں سے دل بھی بہلتے رہے، زکوٰۃ کا مال خود ہی کھاتے رہے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں. رجب کا مہینہ آیا، 500 روپے کا نوٹ جیب میں ڈالا، بس کے اوپر بیٹھے اور چلے اجمیر شریف کو. لوٹ کے آئے بڑے خوش مولوی صاحب اب کی ہم بھی اجمیر شریف ہوا ہے. واہ بھائی واہ. بلکہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب کیا آپ کبھی گئے ہیں اجمیر؟ ماشاء اللہ میرا تو جب سے 7 سال ہو گئے میرا تو کوئی عرس قضا ہی نہیں ہوا ہے. مولوی صاحب کیا آپ کبھی گئے؟ ذرا سوچئے تو صحیح. شراب کی منہ میں بدبو، شراب کی بدبو منہ میں ہے اور اجمیر کو چلے، ماں باپ کو ستاتا رہا، بہن بھائیوں کا حق نہ جانا، پڑوسیوں کی زمین ناجائز طریقے سے چھین لی، جھوٹے مقدموں کے ذریعے، جھوٹی گواہیوں کے ذریعے، غلط بیانات کے ذریعے دولت کی بنیاد پر غریبوں کا خون چوستا رہا، کمزوروں کو ستاتا رہا، شراب پیتا رہا، زکوٰۃ خود ہی کھاتا رہا، حرام و حلال کی تمیز نہیں، بات بات میں ماں باپ کے اوپر بگڑتا رہا. ماں باپ کا مسئلہ بھی آج کل بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے. بڑھاپے کے اندر ماں باپ کی عادتیں کچھ کمزور خراب ہو جاتی ہیں، جلدی انہیں غصہ آنے لگتا ہے. بڑھاپے کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. بات بات کے اوپر بوڑھے باپ کو غصہ آ گیا، ماں کو غصہ آ گیا تو بھی غصے کے جواب غصے سے دیتا ہے. باپ کے اوپر آنکھ پڑتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ تو بکتی رہتی ہے، ماں سے کہتا ہے کہ تو غلط سلط بولتی ہے. ماں پہ اینٹ رہا ہے، باپ پہ اینٹ رہا ہے. تجھے پتا نہیں کہ اسلام نے ماں باپ کا کتنا حق بتایا ہے. قسم خدا کی اگر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اگر تیری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اگر تیری غلطی نہیں بھی ہے، اگر تیرا قصور نہیں بھی ہے اور تیرا باپ تجھ کو ڈانٹتا ہے، تیری ماں تجھ پہ بگڑتی ہے، اگر غلطی نہ بھی صحیح لیکن تیرا فرض یہ ہے کہ چپ چاپ سنتا رہو، منہ سے اب بھی نہ کہہ سکے. اگر وہ کسی بغیر
بغیر بات کے بغیر غلطی کے بھی تجھ کو مارتا رہے، تیرا فرض یہ ہے کہ سر کو جھکا دے اور تو پٹتا رہے۔ ماں باپ پہ غصہ کیسا، ماں باپ پہ بگڑنا کیسا؟ اسلام نے ماں باپ کو حق سمجھایا۔ اللہ اکبر، اسلام نے جنت کو بتایا قدموں کے اندر ماں باپ کے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنی محبت کے ساتھ ماں باپ کی محبت کو ملایا۔ قربان جاؤں میرے دوستوں، آج کس قدر ماحول کے اندر ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ماں باپ کو حق چھینا، پڑوسیوں کا حق چھینا، غریبوں کو ستایا، ظلم و زیادتی کرتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، زکوٰۃ خود ہی کھاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، اور سال بھر کے بعد چلا ہے اجمیر شریف کو۔ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو اجمیر کو جا کر کے لے گا کیا؟ تجھے وہاں ملے گا کیا؟ جن کے اوپر تو نے ظلم کیے ہیں، جن کے دل تو نے دکھائے ہیں، جن کو تو نے صدمے پہنچائے ہیں، اور جو تو نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اچھے طریقے سے یاد رکھ، ان دکھے ہوئے دلوں کی آہیں، ان دکھے ہوئے دلوں کی بد دعائیں تجھ سے پہلے اجمیر کو پہنچ جاتی ہیں، تجھ سے پہلے اجمیر کو پہنچ جاتی ہیں۔ شریف پڑھتے رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف ذرا بآواز بلند پڑھ لیجیے، محبت سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میاں بات یہ ہے کہ آپ کو تقریریں کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے، بچپن سے ہی ہم لوگ تقریریں کر رہے ہیں، واہ واہ بھی خوب سنی، داد و تحسین بھی خوب سنی، مگر اب تو دل میں تمنا یہ ہے کہ جہاں پہنچے جو بات بھی کہیں ادھر ہم کہتے چلے جائیں، ادھر دل میں اترتی چلی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اب جاگے۔ آج بڑے خوش ہیں لوگ، سنیمے اور ٹیلی ویژن اور VCR کے ذریعے ماحول اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آج آدمی کے لیے دیندار بن کے جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ماحول کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، تو کب تک بچائے گا اپنے اسلام کو؟ ایک نہ ایک دن ہم تجھ کو اسلام سے دور لا کر رہیں گے۔ کیسے بچے گا تو؟ کہاں جائے گا تو نکل کے؟ ہم تیرے دوستوں کے ذریعے تجھ کو سنیما میں کھینچ کے رہیں گے۔ کیسے تو بیاہ شادی کرے گا؟ بغیر ٹیلی ویژن کے اب بیاہ شادی ہوگی ہی نہیں۔ اب تو تجھ کو جب شادی کرنا ہے تو ٹیلی ویژن دینا ہی ہے، ورنہ تیری لڑکی کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور تجھ کو شادی کرنا ہے تو داڑھی مڑانا ہی ہے، ورنہ داڑھی لگا کر کے تجھ کو لڑکی کوئی دے گا ہی نہیں۔ اب تو تجھ کو جو بھی کرنا ہے شریعت سے ہٹ کر کرنا ہے۔ کہاں بس کر کے جائے گا؟ کتنا دور بھاگے گا؟ ہم تیرے دین کو چھین لیں گے۔ دنیا نے پکارا ہے، ماحول نے پکارا ہے، سائنس نے پکارا ہے، نئی تہذیب نے پکارا ہے، آج کے معاشرے نے پکارا ہے، آج کے ماحول نے ہم کو للکارا ہے کہ تم سے دین چھڑا کے رہیں گے، لیکن اگر تم غلام مصطفیٰ ہو تو دنیا نے تم کو پکارا ہے۔ دنیا نے ٹھانی ہے کہ ہم دین تم سے چھین کے رہیں گے، لیکن تم بھی ٹھان لو کہ ہم دیندار بن کے جئیں گے، ہم ملت والا بن کر کے رہیں گے۔ ہونے دو جو ہوگا، ملت کے پروانے بن کر رہیں گے، دین حنیف کے پاسدار بن کر کے رہیں گے۔ دنیا کو للکار کے کہہ دو، ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا جو کچھ کہے گی وہ دیکھا جائے گا۔ دنیا کے کہنے سے کیا ہوگا؟ تم تو للکار دو ماحول کو، چیلنج دو آج کے معاشرے کو، اور کہہ دو ڈنکے کی چوٹ مدینے کی طرف کو منہ کر کے پکارو، یا رسول اللہ، اور بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا۔ ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول کا دامن، رسول کا دامن، مسلمان کا دامن، سرکار خود کا دامن، شریعت مطالعہ کا دامن، مسلمان نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ مسلمان کانٹوں کے جھاڑ سے گزر جائے گا لیکن اپنے دامن کو بچا کے لے جائے گا۔ اگر مسلمان ہے تو ناپاکوں میں رہے گا، پاک بن کے دکھائے گا۔ مسلمان ہے تو بددینوں میں رہے گا لیکن دیندار بن کے دکھائے گا۔ مسلمان ہے تو ناچ گانے ڈھول باجے تاشیوں
تماشوں سے بارات سجانے والوں میں رہے گا، لیکن سنت مصطفیٰ اور سنت فاطمہ و علی کے مطابق اپنے بیٹے بیٹیوں کو بیاہ کے دکھائے گا۔ مسلمان ہے تو دشمنوں میں رہے گا لیکن دین کا دامن پکڑ کے دکھائے گا۔ مسلمان ہے تو جناب والا ایسے ماحول میں بھی پھول بن کر کے مہک کے دکھائے گا۔ مسلمان ہے تو دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مسلمان بن کے جیے گا، اور جب مسلمان بن کے جینے لگا، جب مسلمان دیندار بن کے جینے لگا، پھر یاد رکھو میرے دوستو، اچھے طریقے سے جان لو، تم جس عزت کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، آج لوگوں نے کیا کیا۔ ذرا سی بات چیت کو اور 2-4 منٹ کے لیے بڑھا رہا ہوں، کیا کوئی درود شریف پڑھتے رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو آپ سنیں گے اور سن کر کے قوم تک پہنچائیں گے۔ میں تقریر کو شعلہ بیانی الفاظ کی روانی کی نظر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ آج لوگوں نے مدرسوں کو چھوڑا، ایک سطحی نظر سے دیکھیے، برا مت مانیے گا، آپ میرے اپنے، آپ نے پینٹ کیوں پہنی، آپ نے داڑھی کیوں کٹائی، ایک سوال ہے۔ آپ نے دنیا بھر کے غلط کام کیے، اپنی لینگویج آپ نے بدلی، آپ نے اردو جانتے ہوئے دستخط دوسری زبانوں میں کیے، آپ نے دوسری زبانوں کو بولنا فخر سمجھا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، نوکری ملے، عزت ملے، اور کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے، دفتر کے اندر بیٹھنا ہے، ہم کو جیسوں میں رہنا ہے ویسے ہی رہیں گے، انہی کی بھاشا بولیں گے، تبھی نوکری ملے گی، تبھی عزت ملے گی۔ لیکن علاقے اور پیلی بھیت کے پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے، مجھے بتاؤ کہ سب کچھ کیا، پینٹیں کئی طرح کی پہنی، کبھی نیچے سے ڈھیلی، کبھی اوپر سے ڈھیلی، کبھی بیچ میں ڈھیلی، ہر سال پینٹ بدلتی رہی، بال بدلتے رہے، کبھی ایسے بال کبھی ویسے بال، کبھی ایسے کٹ اور کبھی ویسے کٹ، ہر سال ہم نے بالوں کو بدلا، ہم نے اپنی لینگویج کو بدلا، ہم نے دین و ملت کی لینگویج کو ماحول سے نکال کر کے دنیا کی زبانوں کی طرف کو ہم بھاگے۔ حیرت ہے کہ ہمیں دوہے تو یاد ہیں، ہمیں بندنائیں تو یاد ہیں، ہمیں کبتائیں تو یاد ہیں، ہمیں جنگل من تو یاد ہے، ہمیں یہ تو یاد ہے، لیکن ہمیں قل واللہ یاد نہیں، ہمیں الحمدللہ یاد نہیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ ہم جناب والا فزکس کے نیومیریکل تو نکال سکتے ہیں، ہم کیمیکل تھیوریز کو یاد کر سکتے ہیں، ہم زولوجی و باٹنی میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے تمام شاستروں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں حیرت ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ عمر کون تھے، ہمیں پتہ نہیں کہ ابو بکر کون تھے، ہمیں پتہ نہیں کہ اسلام کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اس میں دیکھا، ہم نے دولت کو اس میں دیکھا، ہم نے عزت کو اس میں دیکھا، ہم نے شوکت کو اس میں دیکھا، ہم نے حشمت کو اس میں دیکھا، ہم نے برتری اس میں دیکھی، ہم نے نوکری اس میں دیکھی، لیکن قسم خدا کی مجھے بتاؤ کہ عزت ملی کہ نہیں؟ ماننا پڑے گا تم کو کہ کیا سب کچھ لیکن عزت نہیں ملی۔ اللہ اکبر، نتیجے میں ذلت ملی ہے، ذلت ملی ہے، آج جھک کر کے چلنا ملا ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کے دامن کو تھاما ہوتا تو یاد رکھو میرے دوستو، مصطفیٰ کے دامن کو تھامنے والوں نے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں، لیکن شاہ روم کا سر مدینے کی طرف کو جھکا دیا ہے، کیسر و کسریٰ کے سلاطین عالم کو اللہ اکبر مدینے کی طرف کو جناب والا منہ کر کے سلام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، پیٹ سے پتھر باندھ کے نکلے ہیں لیکن دنیا کے اندر پھیلے ہیں، مکے سے چلے ہیں، مکے سے چل کر مدینے پہنچے، عراق پہنچے، افغانستان پہنچے، ترکستان پہنچے، لبنان پہنچے، الجیریا پہنچے، سوڈان پہنچے، ہندوستان پہنچے، پاکستان پہنچے، برما پہنچے، لنکا پہنچے، جاوا پہنچے، سماترا پہنچے، ہم کہاں نہ پہنچے۔ یہ کس کا بلبلہ تھا، یہ کس کا جوش تھا، یہ کون سی طاقت تھی؟ کیا فیشن کی طاقت تھی؟ کیا روٹی کی طاقت تھی؟ کیا دودھ کی طاقت تھی؟ کیا گھی دودھ ملائی مکھن کی طاقت تھی؟ کیا ہتھیاروں کی طاقت تھی؟ نہیں، بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی طاقت تھی، یہ ان کی غلامی کی طاقت تھی۔ اسلام کا جھنڈا بلند کیا، دین کے
ہر موڑ پہ پکارے کسی کی جے بجے، ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو۔ میرے دوستوں، ہر موڑ پہ دیوانوں نے کہا ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے در بدر پھرتے تھے، کیا دہر میں دولت کے لیے دی عزا میں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان جستی نہ تھی نظروں میں جہانداروں کی، اور کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ میرے دوستوں، وہ شان تھی ایمان کی۔ میرا درود پاک پڑھتے چلیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت سے ایک بار سب لوگ کہیے گا سبحان اللہ، دل سے کہو میرے دوستو سبحان اللہ۔ اور مدرسے ایسے فقیر بنا دیے گئے، ایسے محتاج خانے بنا دیے گئے کہ بڑے لوگوں نے تو اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجنا قطعاً گناہ سمجھ لیا۔ کیوں کہ صاحب مدرسوں میں یہ کمی ہے، مدرسوں میں وہ کمی ہے۔ میں مانتا ہوں کمی ہے، جیسی تعلیمیں ہونا چاہیے ویسی ہم نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چاہیے یہ کہ مدرسے اس قسم کے بنائے جائیں، تعلیمی ادارے اس قسم کے قائم کیے جائیں کہ جن کے اندر تعلیم اس زاویے سے ہو، اس زاویے سے تعلیم ہو کہ ہم دین کی ضروریات کو بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ یہ کرے گا کون؟ یہ کسی ایک کا ہی کام نہیں، بلکہ یہ سب کا کام ہے۔ قسم خدا کی کرٹیسائز کرنے سے، تنقید کرنے سے، آلوچنا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ نہ تمہاری یہ کرٹیسائز سنی جائے گی قیامت کے اندر، بلکہ تم کو جواب دینا ہوگا کہ بتاؤ تو صحیح، دین لٹتا رہا، ایک ایک سے سوال ہوگا، ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرت قاری صاحب قبلہ نے یہ کام جو سر انجام دیا ہے پیلی بھیت کی سرزمین پر، پیلی بھیت کا شہر بڑا مقدس شہر ہے، پیلی بھیت کا شہر بڑا مبارک شہر ہے۔ اس شہر کا چرچا ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے، ہم نے ہندوستان کے اندر اس شہر کا ذکر سی سنا ہے۔ اس شہر کو جناب والا اپنے قدم سے مبارک فرمایا ہے، اس شہر مقدس کی تقدیس کو بڑھایا ہے، اس شہر کی شہرت کو دنیا کے اندر مرکزی شہرت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر طریقت شیخ المشائخ قطب الاقطاب سیدنا حضور شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چرچا کر دیا ہے۔ آج پیلی بھیت کو دنیا جانتی ہے، آج پیلی بھیت کو علاقہ جانتا ہے۔ آج شاہ جی میاں کے مبارک عرس کے موقع پر دور دور سے انسان جھومتا ہوا، مستانہ بار کسی ولی کی یاد میں گھومتا ہوا پیلی بھیت کی گلیوں میں چکر لگاتا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیلی بھیت شہر کو مقدس بنایا ہے اپنے جلووں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا شاہ مفتی وسیع احمد صاحب محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت مولانا میاں صاحب کے دادا نے، جن کا مزار پاک اسی چوراہے کے اوپر ہے، یہی تو وہ پیلی بھیت ہے کہ بہار شریعت کے مصنف حضرت علامہ مولانا مفتی ابو العلا صدر الشریعہ محمد امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی چوراہے کی مسجد میں بیٹھ کر محدث صورتی کے سامنے تلمس کا زانو طے کر چکے ہیں، شاگردی کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہار شریعت کے مصنف نے اسی پیلی بھیت میں تعلیم پائی۔ یہی تو وہ پیلی بھیت ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں اعلی حضرت کے سب سے قریبی گہرے دوست محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہی وہ پیلی بھیت ہے کہ جس کے جلووں میں رنگینی کو بڑھا دیا ہے، جس کی خزاں کو بہار بنا دیا ہے۔ ناشر مسلک شمشیر اعلی حضرت شیر بیش اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاہ محمد حشمت علی خان صاحب نے اس پیلی بھیت کا پورے ہندوستان میں ڈنکا بجا دیا۔ شیر بیش اہل سنت شیر بن کر کے نکلا، باطل کی لومڑیوں کو نگلتا چلا۔ جس دیار سے گزرا، جس دیار سے گزرا، جس شہر میں نکل گیا، اللہ اکبر، ہر جگہ ملت کے جھنڈے کو گاڑ دیا، کہہ دیا انہوں نے
خود ہی کہہ دیا سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ اللہ اکبر۔ تو بیک بک ایک ایک مناظرے کے اندر، ایک ایک مسئلے کے اوپر بیک زبان، بیک نشست، مسلسل حدیثوں پہ حدیثیں پڑھ جاتے تھے، جو باطل کی ہر طاقت کو اپنے پیروں سے کچلنا جانتے تھے۔ اسی پیلی بھیت کی سرزمین کے اوپر حضرت شاہ سیدنا عبد البصیر میاں صاحب بھی آرام فرما ہے، اسی پیلی بھیت کی سرزمین کے اوپر حضرت سیدنا شاہ عبد القدیر میاں صاحب بھی آرام فرما ہے، اسی پیلی بھیت کی سرزمین کے اوپر حضرت شاہ لطف اللہ شاہ میاں صاحب علیہ الرحمت بھی آرام فرما ہے۔ یہ پیلی بھیت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ پیلی بھیت کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ ارے عقیدت والوں سے پوچھو کہ پیلی بھیت کیا ہے، میرے دوستو دل والوں سے پوچھو کہ پیلی بھیت کیا ہے۔ یہی وہ پیلی بھیت ہے کہ جس کی گلیوں سے اعلیٰ حضرت کی پالکی گزری ہے، یہی وہ پیلی بھیت ہے کہ جس کے محلے محلے مفتی اعظم ہند کا رکشہ گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ پیلی بھیت ہے اللہ اللہ کہ جہاں پر سنیت کو آج جس کے اوپر ناز ہے، جس کی گلی گلی میں سنی رہتا ہے، لٹی ہو کہیں کی بہار لٹی ہو، پھیلا بھی بد مذہب کہیں بھی پھیلے ہوں، لیکن پیلی بھیت کے اوپر ہم کو ناز ہے، پیلی بھیت پہ ہم کو فخر ہے کہ یہاں بد مذہبیت کے بادل ابھی تک نہیں چھائے۔ یہ بزرگوں کی کرامت ہے، یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ یہاں کا آدمی اب بھی سنی بن کر کے رہتا ہے، سنی بن کر کے جیتا ہے۔ گھوما کرے تبلیغی جماعت کہیں پہ گھومتی ہے، لیکن پیلی بھیت کی گلی میں گھومنے کے لیے اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، کوئی گلی نہیں ہے پیلی بھیت کے اندر۔ میرے دوستوں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ اب پیلی بھیت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ ایک بڑی بات پیلی بھیت کی یہ ہے کہ وہ بریلی شریف کہ جس کا چرچا آج اللہ اکبر پوری دنیا کے اندر ہے، وہ بریلی شریف کے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے آج بمبئی اور کلکتہ کی کانفرنسوں میں بولے جا رہے ہیں۔ وہ بریلی شریف کہ جہاں کے تاجداروں کا نام اللہ اکبر آج بتانے کی چیز نہیں بلکہ دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کہیں پر رہے، کوئی شہر کہیں پر بھی ہو، لیکن پیلی بھیت وقت کے مجدد سے بہت قریب ہے، پیلی بھیت اعلیٰ حضرت سے بہت قریب ہے۔ پیلی بھیت کا مقدس تو مکبب دیکھو، پیلی بھیت کا مقدس تو دیکھو کہ پیلی بھیت کی دھرتی بریلی سے بہت قریب ہے۔ بریلی شریف سے متصل ہے نہیں؟ بولیے، کوئی ہزار میل کے سفر کر کے آج لوگ آ رہے ہیں بریلی شریف میں۔ پیلی بھیت والوں نے بریلی کو قریب سے دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت اکثر یہاں پہ آتے تھے، حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گہرے مراسم تھے، حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گہرے تعلقات تھے، خاص تعلقات۔ یہ کہتے تھے ہمارے مولوی صاحب، اعلیٰ حضرت کو حضور سیدنا شاہ جی میاں فرماتے تھے ہمارے مولوی صاحب، کتنا پیارا ہے یہ جملہ، بڑے مولوی صاحب اور ہمارے مولوی صاحب، کتنا پیار ہے اس جملے میں، کتنی محبت ہے اس جملے میں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو حضرت سیدنا حضور شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ ہمارے مولوی صاحب سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے خود قلمدان نہیں اٹھایا، انہوں نے خود قلم اور دوات لے کر مسائل کی طرف کو توجہ نہیں دی اس معنی کر، بلکہ انہوں نے جب بھی کوئی مسئلے کی بات آئی بریلی شریف کی طرف کو رجوع کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ تو ہے ملفوظات شریف کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور زید اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ملفوظ شریف میں اب بھی لکھا ہے کہ حضور زید حضور سیدنا شاہ جی محمد شیر میاں صاحب کا مرید ہے، کیا کسی اور سے مرید ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، جواب دیا کہ سلسلہ قادریہ کے اندر جو مرید ہیں وہ کسی اور سلسلے سے بیعت نہیں کر سکتے، الفاظ کچھ اور ہیں۔ مطلب میرا یہ ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت نے حضور شاہ جی محمد شیر میاں صاحب کے مرید ہونے کو حق قرار دیا، گویا کہ یہ ولایت کی سند ملی، ولایت کا سرٹیفکیٹ رہا۔ ادھر سے جناب والا ان کی مولویت کا پرچار کیا گیا، ان کے عالم ہونے کا پرچار کیا گیا، اور اعلیٰ حضرت نے حضور سیدنا شاہ جی میاں کی ولایت کا پرچار کر دیا، ولایت کا اعلان کر دیا۔
مرید ہونے کو حق کہہ دینا یہ ولایتی کا تو اعلان ہے، یہ ولایتی کا پرچار ہے۔ میرے دوستو، یہ دور تھا پیلی بھیت کی سرزمین، سنیت کے لیے ہندوستان میں ایک انفرادی زمین ہے۔ پیلی بھیت کا انسان اگر کھڑا ہو، پیلی بھیت کا مسلمان اگر کمر کس لے، اگر تہیہ کر لے، اگر ارادہ کر لے، تو میرے دوستو مشکلیں نیس کے آسان نصبت اللہ توفیق دے تو دین کا بڑے سے بڑا کام اس برکت والی زمین کے اوپر ہو سکتا ہے، اس ملت کا بڑے سے بڑا کام اس سرزمین پہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت قاری صاحب قبلہ نے کیا خوب اس مدرسے کی سنگ بنیاد یہاں پہ ڈالی۔ سنا ہے کہ 18 طالب علم 25 طالب علم فارغ ہو رہے ہیں، 8 طالب علم درجہ حفظ کے اس سال یہاں فارغ ہو رہے ہیں۔ ننھی سی عمر ہے مدرسے کی، 8 طلبہ کی یہ فراغت بتا رہی ہے ہونہار بلا کے چکنے چکنے بات۔ ابھی دیکھا کیا ہے، اللہ اکبر، ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ حضرت قاری صاحب امیر کارواں ہیں، قافلے کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں، انشاءاللہ منزل تک پہنچ کر رہنا ہے۔ حضرت قاری صاحب قبلہ کی شخصیت بھی نہایت مبارک عظمتوں والی شخصیت ہے۔ یہی وہ ذات ہے 19 سال کی چھوٹی سی عمر میں اگر خلافت مفتی اعظم ہند کی کسی کو ملی ہے تو وہ حضرت ننھا بدن ہے۔ اللہ اکبر، یہ خلافت کا بھاری بوجھ 19 سال کی عمر میں جس نے برداشت کر لیا ہے، اللہ اکبر، اپنے ذاتی خرچے سے تھوڑی سی عمر میں 2 بار حج کر لینا، کہنا اور ہے کر کے دکھانا اور ہے۔ میرے دوستو، میں بار بار آپ سے کہے جا رہا ہوں، یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ 2 مرتبہ ننھی سی عمر کے اندر حج کر لینا یہ دین کی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ میرے دوستو، ان کی شخصیت، میں وہ بات نہیں کہتا ہوں کہ جو سامنے کی ہو، منہ دیکھے کی ہو، میں منہ دیکھی بات کہنے کا عادی نہیں، بلکہ وہی کہتا ہوں کہ جو حق ہے، جو صحیح ہے، قسم خدا کی ان کا انداز، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا چالنا، ان کا ہنسنا، ہمیں تو ان کی اداؤں کے اندر مفتی اعظم ہند کا سایہ دکھائی دیتا ہے، ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، ان کی تحریر کو دیکھیے، ان کے بولنے کے انداز کو دیکھیے، قسم خدا کی تم سے منہ دیکھی کہہ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ایک حق بات جو میرے دل کی ہے اس کی عکاسی الفاظ کے ذریعے کر کے جا رہا ہوں۔ مفتی اعظم کا انداز آپ کو نظر آئے گا۔ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے جس کو محبت ہو اس کے رنگ میں رنگ جائے، اس کا انداز میں ڈھل جائے، اس کے طریقوں پہ اتر جائے، اللہ اکبر، اسی کا آئینہ بن جائے۔ آئینہ مفتی اعظم بن گئے ہیں قاری صاحب، اللہ اکبر، دین کا کام کر رہے ہیں۔ کسی کو اپنی چنڈال چوکڑیوں کے اوپر فخر ہے، کسی کو ناچ گانے اور ڈھول باجے تماشوں کے اوپر فخر ہے، کسی کو اپنی رنگ رنگیلیوں کے اوپر فخر ہے۔ اس زمانے کے اندر کسی کو اپنے ڈھول تماشوں کے اوپر فخر ہے، کسی کو VCR اور سنیمے کے اوپر فخر ہے، لیکن بدلتے ماحول کے اندر قاری امانت رسول کو ہر سال کے اس جلسے کے اوپر فخر ہے، خدا اور رسول کے ذکر کے اوپر فخر ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کچھ لے کے جائے گا دنیا سے آخرت کے اندر، کوئی کچھ لے کے جائے گا، کوئی کچھ لے کے جائے گا۔ قاری امانت رسول پیلی بھیت شریف کے اندر دین کے بول بالا کرنے کے لیے ہر سال یہ محفل آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، دین کی بات، دین کی عقیدت کی بات ہے۔ خدا ان کے قافلے کو آگے بڑھائے، رب کریم ان کے کارواں کو منزل مقصود تک پہنچے، اور خدا نے چاہا یہ کام ہو کر کے رہے گا۔ ملت کے لیے جو قدم اٹھے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ کبھی ہٹے ہیں۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اس نشانی کے جو سخت ہیں نہیں مارے جاتے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، حسد اپنی جگہ ہے، بغض اپنی جگہ ہے، عداوتیں اپنی جگہ ہے، دل کے مائل اپنی جگہ ہے، لیکن غوث اعظم کا پنجہ اپنی جگہ ہے، غوث اعظم کا پیغام اپنی جگہ ہے۔ میرے دوستو، اس نشانی کے جو سخت ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سخت ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سخت ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ ابھی باقی ہے کچھ کیا؟ سبحان اللہ، تشریف رکھیے۔
सुभान अल्लाह। आपकी महफिल पाक में इस वक्त आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं मुल्क मिल्लत की वो अजीम शख्सियतें जिनके ऊपर सुन्नियत और मजहब को नाज है, जिनके सर मिल्लत की ताजदारी का सेहरा है, जिनके नफूसे कुदसिया ने दिलों को मुनव्वर कर दिया है, जिनके लहलहाते चमन ने मशामे जां को मुअत्तर कर दिया है। आपकी निगाहों के सामने हैं जलालतुल इल्म उस्तादुल उलमा बक़ियतुस सलफ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तहसीन रज़ा खान साहब तशरीफ लाए हुए हैं। ये आला हजरत के खानदान की एक झलक है जो आप देख रहे हैं। ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के हकीकी छोटे भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हकीकी पोते। जो एक तरफ तरीक़त के भी राहबर हैं, शरीयत का भी मंबा है। मुद्दत हो गई जिनको उलमा को पढ़ाते हुए, एक मैं क्या मेरे जैसे न जाने कितने मुझसे अच्छे अच्छे इनके सामने बैठकर ज़ानुए अदब तय कर चुके हैं। मुद्दतों जिन्होंने मज़हर इस्लाम यके बाद दीगरे मज़हर इस्लाम, मंदिर इस्लाम और अब जामिया नूरिया में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सरकार मुफ्ती आलम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी शान से इन्हें खिलाफत अता फरमाई थी। उर्स रिज़वी के मुबारक मौके पर या किसी और उर्स के, मुझे उर्स रिज़वी ही के मुबारक मौके पर इस शान से अता फरमाई थी कि उस वक्त देखने वालों को ये यकीन हो गया था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपना जानशीन इन्हीं को बनाएंगे। इस शान से खिलाफत अता फरमाई थी। ये वो बातें हैं कि जो हकायक, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कारी साहब का तुफैल है कि हजरत यहां पर तशरीफ लाए हुए हैं। अलावा अज़ीम हिंदुस्तान की बज़्म तदरीस के नौशाह, जिनके बारे में मैं अभी आपको कुछ बता चुका था, उनके भी जलवे आपके सामने हैं, जो आजकल राजस्थान की सरजमीन पर राजस्थान के मुफ्ती आजम बनकर के चमक रहे हैं। इनकी सूरत देखिए तो खुदा याद आता है, जिनके बोल सुनिए तो ईमान ताजा होता है। जलालुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जहांगीर साहब क़िबला हजरत कारी साहब क़िबला से निहायत मोहब्बत फरमाते हैं। मोहब्बत ही की बात है कि बआ किब्र सिनी बआ ज़ोफ़ो नकाहत, उदयपुर राजस्थान से सफर करके इस कदर तवील हजरत कारी साहब क़िबला को और उनके सदक़े में हम आपको नवाजने के लिए यहां पर तशरीफ लाए हैं। तीसरी अजीम शख्सियत जिसके जलवे आप देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये भी वो अजीम हस्ती है कि जो आज जो मोहताज तारुफ नहीं, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। उस्तादुल उलमा, उस्तादी व उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला शेखुल हदीस मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा मंदिर इस्लाम बरेली शरीफ के मुबारक मुक़द्दस अजीम जलवे आपकी निगाहों के सामने हैं। ये वो हस्ती है कि जिसके ऊपर इल्म को नाज है। माकूलात हों के मनकूलात, उलूम दीनिया अरबिया के ऊपर जिनको दस्तरस हासिल है, अल्लाहु अकबर, यही वो लोग हैं कि जो आज हमारे मर्जे हैं। यही वो लोग हैं कि आज जो हमारे दीनी मुहिम्मात के लिए मुश्किल कुशा हैं। यही वो लोग हैं कि जिनकी तरफ को हर मुश्किल में रुजू किया जाता है। रब्बे करीम इन हजरात की आज इस महफिल में शिरकत से हमको फैद लेने की तौफीक दे। इन मुबारक हस्तियों के मुबारक वजूद को सलामत रखे। रब्बे करीम सुन्नियत के लिए इनके साये को तादीर कायम रखे। मैं हजरत कारी साहब क़िबला के बारे में कुछ अर्ज कर रहा था। बड़ों की बात बड़ी होती है, मैं तो उठ चला हूं, लेकिन सुभान अल्लाह
بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. حضرت مفتی اعظم راجستھان پیر طریقت رہبر شریعت مفتی جہانگیر صاحب قبلہ نے ایک بڑی بات فرما دی. بڑی بات، بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے. فرماتے ہیں رسول کی ہدایت نے رسول کی امانت عطا فرما دی. والد گرامی ہیں ہدایت رسول، سبحان اللہ، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. صاحبزادہ عظیم ہیں امانت رسول. رسول کی ہدایت، سبحان اللہ. حضرت مولانا محمد احمد صاحب کانپوری فرما رہے ہیں مدرسہ سرچشمہ ہدایت مدینۃ الرسول، مدینۃ الاسلام. سبحان اللہ. عرض کے آج کا دن، آج کی رات بہاروں کی رات ہے. آج کی رات میرے دوستو پیلی بھیت میں بیٹھ کر مدینے کے نظاروں کی رات ہے. آج کی رات قسم خدا کی قرآن کے پاروں کی رات ہے. حافظوں کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے. آج کی رات مقدر کو جگانے کی رات ہے. آج کی رات قسمت کے کانسے کو پلٹنے کی رات ہے. آج کی رات بگڑی تقدیروں کو بنانے کی رات ہے. آؤ میخانہ کھلا ہوا ہے، آؤ اور جام عرفان پی کر کے جاؤ. دلوں کے اندر اللہ و رسول کی محبت لے کر کے جاؤ، گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ رہو شریعت رسول کے اوپر چلنے کا عزم پیہم کر کے جاؤ. اللہ توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.